نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، صبح کی نماز کی فضیلت بتائیے، اور جس میں ساری امت کسلان ہے، چست نہیں ہے، سست ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم کتنی فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے جمعے میں لوگ آ گئے، ان میں سے فجر میں ہماری مسجد کے نمازی تو نہیں، ماشاءاللہ آپ تو دور دور سے آتے ہیں، لیکن مسجدوں آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی مسجدوں میں کتنے نمازی فجر میں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی، من صلی صلاۃ الصبح فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی امان میں چلا گیا اس دن کے لیے۔ اللہ کی امان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یا نماز میں کجی ہے یا اللہ کا امتحان ہے، آزمائش آتی ہے نا۔ وہ مومن کامل مومن بنتا ہی نہیں جب تک آزمائش کی چکی سے نہ گزرے۔ مومن کا ایمان تو چیک ہی تب ہوتا ہے جب امتحان دیتا ہے۔ کوئی تعلیم یافتہ کی تعلیم انٹرویو ہوتا ہے نا، تعلیم چیک ہوتی ہے، تو یہ جو تھوڑا بندہ آزمائش میں آتا ہے نا، مشکل میں آتا ہے، تو یہ وہ انٹرویو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ چلو انٹرویو دو تیرا کتنا ایمان مضبوط ہے، اگر دھاڑے مار مر گئے اور لٹ گئے، مولوی صاحب تویز دے دو، دادو ہو گیا، کالا ہو گیا، نیلا ہو گیا، وہ فلانا، او بھائی کچھ نہیں ہوا، معوذتین پڑھے جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھے جا، فجر کی نماز پڑھے جا۔ ہائے ہائے ہائے، ساری نمازوں پہ بھاری فجر کی نماز، ساری نمازوں سے افضل فجر کی نماز، سارے مسائل کا حل فجر کی نماز، ساری پریشانیوں کا مداوا فجر کی نماز، اور تیرے رزق کا بڑھاوا فجر کی نماز۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب تو رب سے راضی ہے، رب تجھے ناراض نہیں کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، ایک تو وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے، فی ذمۃ اللہ، فی امان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو الوداع کریں تو کہتے ہیں نا فی امان اللہ، اللہ حافظ، بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو جب بھی سفر پہ روانہ کرتے، کوئی حج پہ بھیجتے کیا کہتے ہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کسی دوست کو بھی روانہ کرتے ہیں تو یہ دن آپ نے اللہ کے امان میں دے دیا۔ فجر کی نماز پڑھی، اللہ سے کہا فی امان اللہ، اللہ تیری امان میں۔ بتاؤ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ اس کو نقصان پہنچنے دے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ پھر باطل ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر پھر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے کہ تو نے سچے طریقے سے اللہ کے حوالے کیا ہے یا کذب بیانی کی ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی، یاد کر لو، میں 2 3 دفعہ دعا پڑھتا ہوں، یہ میرا ایک شغف ہے کہ میں وظائف بتاؤں آپ کو جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں۔ حبیب خدا بتاتے ہیں فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ فی شیء، ایک دوسری خوبی فجر کی نماز کی، کل قیامت میں اس شخص کو روکا نہیں جائے گا حشر میں جو فجر کی نماز باقاعدہ پڑھتا ہو، باقاعدہ۔ دوسری خوبی فجر کی نماز کی، حشر میں سب روکے جائیں گے نا، کپڑے تو آپ کی اولادیں اتار لیں گی آپ کے، وہاں کون سے کپڑے ہوں گے؟ وہ جو کفن پہنا ہوتا ہے جب بندہ سیدھا کھڑا ہو ویسے اتر جائے، تو اس کا مطلب ہے الف کلیئر کھڑے ہوں گے۔ اور پھر وہاں کیا چیز بچائے گی؟ جس نے فجر کی نماز میں باقاعدگی کی زندگی میں، اللہ کے حبیب فرماتے اس کو حشر میں روکا نہیں جائے گا، چل چل چلتا چل، وہ لائن چلتی جائے گی جنت کی طرف، جو لائن ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے زندگی میں کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی اور رضیت باللہ رب و نہیں چھوڑا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے فجر کی نماز کا، جس کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ، آگے فرمایا کہ اگر کسی کو طلب کر لیا گیا، ادھر آ جاؤ، حشر میں اگر کسی کو یہ کہہ کر روک لیا گیا کہ تو ادھر آ جا، تیری فجر کی نمازیں پوری نہیں، یدرکہ، وہ پکڑا گیا بس، اور حساب پھر اس کے سارا حساب ہوگا،
یہ ذہن میں رکھیں، جس نے فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھی، عقیدہ توحید کے ساتھ پڑھی، اس کو حشر میں روکا نہیں جائے گا، اس کی فجر کی نمازیں اس کو جنت لے جائیں گی۔ اور اگر کسی کی فجر کی نماز پوری نہیں ہوئی اور اس کو حشر میں روک لیا گیا، یدرکہ نبی کائنات کہتے ہیں اب اس کو یہ پکڑا گیا، اب یہ پکڑا گیا، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب پوچھا جائے گا۔ اگر فجر ہی پوری نہیں تو باقی ہوئے کیا؟ باقی بھی پوچھے جائیں گے، اور اگر فجر پوری ہے تو باقی معاف کر دیے جائیں گے۔ شرک کے علاوہ باقی سارے، تو شرک کی تو ویسے فجر بھی قبول نہیں ہے، مشرک کی اس کی تو فجر کا بھی اعتبار نہیں۔ اس لیے فجر کی نماز کو لازم پکڑو، یہ آپ کے لیل و نہار کو کامیاب بناتی۔ ہماری ناکامیوں کے پیچھے فجر کی ناکامیاں ہیں۔ فجر میں اٹھنا اچھا، نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی بات فرمائی، فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہے، تو اگر ہم فجر نہیں پڑھتے تو ہم منافق ہیں، اس میں دوسری بات مرضی نبی نے کہہ دیا۔ اور نبی بھی کون ہے؟ نبی اکرم، عزت والا نبی، عظمت والا نبی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ منافق پہ فجر بھاری ہے، اگر ہم فجر کے عادی نہیں ہیں تو ہم منافق ہیں، پھر ہم نے کوئی زبردستی تو چٹ کلیئر نہیں کرانی، نہ ہم کروا سکتے ہیں اللہ سے کلیئرنس، تو ہمارے نبی کروائیں گے کلیئرنس۔ تو نبی نے تو بتا دیا کہ اصول یہ ہے، فجر منافق پہ بھاری ہے، فجر میں اٹھنا شروع کر دو، لیل و نہار بھی کامیاب، تیرا بزنس بھی کامیاب، تیری زندگی اور آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ العزیز۔